لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ راستہ دور ہے تو کیا ہوا؟ بھائیو اور بہنوں، ہم روز نماز کے آغاز میں کہتے ہیں منہ قبلہ شریف کی طرف، رخ کعبہ شریف کی طرف۔ جس کی روح زندہ ہو وہ تڑپتی ہے کہ کب تک دور دور سے رخ کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، مگر اس کا احسان کہ اس کے گھر کو تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس گھر میں لگا ہوا حجر اسود اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کے قائم مقام ہے۔ ارے اسے تو جا کر چوم سکتے ہیں، چلو چل پڑتے ہیں۔ راستہ دور ہے تو کیا ہوا؟ پاؤں پھٹ گئے تو کیا ہوا؟ بس چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے، ایک نہ ایک دن تو پہنچ ہی جائیں گے۔ نہ پہنچ سکے تو راستے میں جان دے کر جسم کو دفن کروا دیں گے، اور روح اسی طرح کعبہ شریف کی طرف بڑھتی جائے گی، بالآخر پہنچ ہی جائے گی۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے اور زمین پر گھسٹ گھسٹ کر تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شوق کی چمک اور چہرے پر عشق کا جذبہ تھا۔ بزرگ نے پوچھا، جناب کہاں اتنا تیز جا رہے ہیں؟ بغیر رکے کہنے لگے، اپنے رب کے گھر جا رہا ہوں۔ بزرگ نے حیرت سے کہا، اس طرح؟ وہ تو بہت دور ہے، کیسے پہنچو گے؟ فرمایا، 10 سال سے اسی طرح گھسٹ گھسٹ کر جا رہا ہوں، کبھی تو پہنچ ہی جاؤں گا۔ آہ افسوس، ہم مسلمانوں کے دلوں سے حج کا شوق اور کعبہ کا اشتیاق جاتا رہا۔ حج بیت اللہ اسلام کا محکم اور قطعی فریضہ، ان فرائض میں سے ایک جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں سوچتا ہوں کہ تمام شہروں میں کچھ افراد بھیج دوں، وہ جا کر دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس حج کی استطاعت ہے اور انہوں نے فرض حج ادا نہیں کیا تو ان پر جزیہ مقرر کر دیں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ محروم ترین شخص۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرا وہ بندہ جس کو میں نے صحت مند بدن عطا کیا اور رزق میں وسعت عطا کی، اگر وہ ہر 4 سالوں میں ایک بار بھی میری طرف یعنی میرے گھر بیت اللہ شریف کی طرف نہیں آتا، وہ شخص محروم ہے۔